قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ المال والبنون زینۃ حیات الدنیا، المال والبنون زینۃ للحیات الدنیا، مال اور بیٹے، توجہ ہے، بنون مال اور بیٹے تمہاری دنیا کی زینت ہیں، یعنی کسی کے پاس مال ہے تو یہ دنیا کی زینت، کسی کے بیٹے ہیں تو یہ دنیا کی زینت ہے، یعنی دنیا میں جب کوئی قدم رکھے گا تو اس کی زینت بنے گی یا مال سے یا بیٹوں سے۔ جس علی کے بیٹے حسن حسین ہو، بیٹوں سے زینت بننی ہے نا، جس علی کے بیٹے حسن حسین ہو، اللہ نے بیٹوں سے علی کی زینت نہیں بنائی، بیٹی سے علی کی زینت، زین للعبد، جو اپنے بابا علی کے لیے زینت ہے۔ زینت اللہ سجا کر بھیجتا ہے، اہتمام سے بھیجتا ہے، انتظام سے بھیجتا ہے۔ اگر اللہ کے پیغام میں طاقت ہے، توانائی ہے، اللہ کا پیغام گہرا ہے، حسین ہے، تو وہ ہر ایک کے ہاتھ میں نہیں دے گا۔ میں ایک جملہ بار بار اپنے ذہن سے گزرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، دل کر رہا ہے وہ بھی آپ کو ہدیہ کر دوں۔ جو کام پسندیدہ ہوتا ہے، جو کام مطلوب ہوتا ہے، جو کام مقصود ہوتا ہے، جو کام ہوتا ہے، اسے بغیر اہتمام کے نہیں کیا جاتا۔ اگر کوئی کام بغیر سجاوٹ کے کیا جا رہا ہو، اگر کوئی کام بغیر اہتمام کے کیا جا رہا ہو، اس مجلس کو لے لیں، یہ مجلس مثلا میرے بھائی خرم کے لیے یہ مطلوب ہے، مقصود ہے مجلس کرنا، ہم سب آئے بیٹھے ہیں، یہ ہمارے لیے مقصود اور مطلوب ہے، تو پھر چاندنی بچھے گی، پھر ممبر سجے گا، پھر لائٹیں جلیں گی، پھر کیمرے لگیں گے، پھر مائک لگے گا، پھر نظر و نیاز کا اہتمام ہوگا۔ یہ چیز کام ایک ہے مگر اس سے جڑی ہوئی دسیوں چیزیں ہیں۔ اچھا وہ بھی کر لیں تو اور اچھا ہو جائے گا، وہ بھی کر لیں تو فلاں کو بھی پڑھوا لیں تو اور اچھا ہو جائے گا، فلاں بھی آ جائیں گے تو اور جتنا کام مطلوب ہوتا ہے، جتنا کام حسین ہوتا ہے، اتنا ہی اہتمام کثیر ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، کام اور اہتمام یہ دونوں چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ اگر کسی کے ہاں کسی کام پر اہتمام نہ ہوتا ہو تو گویا وہ اس کام سے پیار نہیں کرتا۔ میں ان کم سن ساتھیوں سے، بچوں سے، جوانوں سے کہوں گا، جوانی میں تمہارے کام اتنے نہیں ہیں جتنے تم نے بنائے ہوئے، تمہارا کام ہے پڑھنا، پڑھائی تمہارا کام ہے۔ اس کام سے اتنا عشق کرو، اتنا عشق کرو کہ تم بہت جلدی اس مقام پر پہنچو جس مقام پر تمہارے والدین دیکھنا چاہتے ہیں، یہ ملک تمہیں دیکھنا چاہتا ہے، یہ سماج تمہیں دیکھنا چاہتا ہے۔ ہر کام بغیر عشق کے انجام نہیں پاتا۔ توجہ عزیزان گرامی، جب ہر کام اچھا جہاں اہتمام نہیں ہوتا، آپ کی توجہات تھوڑی سی اور چاہیے، جہاں اہتمام نہیں ہوتا، جہاں کام نہیں چاہیے، رنگ روغن شان سے ہونا چاہیے، دروازے کھڑکیاں ہمارے گھروں سے اچھی ہونی چاہیے، ہر چیز ہماری ذاتی چیزوں سے زیادہ اچھی امام کے گھر میں ہونی چاہیے۔ یہ بچہ پوچھ سکتا ہے جب امام ظہور فرمائیں گے تو راول پنڈی جب آئیں گے تو کہاں ٹھہریں گے؟ مثال کے طور پر راول پنڈی جب تشریف لائیں گے میرے مولا امام تو کہاں ٹھہریں گے؟ تو بہت موٹا سا جواب ہے، ہر محل۔ یہ امام بارگاہ امام کا گھر ہے، امام کی بارگاہ ہے، یہ اپنے گھر میں آ کے ٹھہریں گے بھائی، یعنی جہاں امام زمانہ آ کے صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اب اللہم صل علی محمد وآل محمد، انہیں وہاں سے اللہ سجا کر بھیجتا ہے۔ مجھے تھوڑا سا گردن ہلاتے ہوئے بتائیے گا کہ سجاوٹوں میں، آپ کی میری کسی بھی شخصیت کی سجاوٹ میں، کوئی معاشرے کا سمجھدار فرد اپنی بچی اس کے حوالے نہیں کرے گا جس کے پاس سب کچھ ہو اور علم نہ ہو۔ تو سب سے بڑی سجاوٹ کو کہتے ہیں علم۔ اللہ نے جنہیں ہمارا ہادی بنا کر بھیجا ہے، انہیں سب سے پہلے جس چیز سے سجایا ہے وہ ہے علم۔ حتیٰ میرا عقیدہ قرآن کے مطابق ہے کہ اللہ نے انہیں خلق بعد میں کیا ہے، علم پہلے دی۔ تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے آپ؟ جو ان کا اصلی وجود ہے وہ ان کا نور ہونا ہے، بدن ان پر عارض ہوا ہے، سنگین بات اللہ کرے نہ ہو، میرا بچے بھی لیتے جائیں، بدن ان پر عارض ہوا ہے، وہ بدن ہماری اور آپ کی امت کی ضرورت تھی، جب امت کو ضرورت پڑی تو اللہ نے اس بدن کے اندر ان کو اتار دیا۔ تو جس کا اصل اور جس کا وجود اصلی نور ہو، وہ اگر بدن میں بھی ڈالا جائے گا تو بدن بھی نوری ہوگا۔ توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، ان کا بدن بھی نوری ہوگا، وہ بدن بھی عام بدن نہیں ہوگا۔ لہذا ہمارے بدن کا تو سایہ ہے، یہ بچوں کا سایہ آ رہا ہے، بھائی کا سایہ آ رہا ہے، ہمارے بدن کا تو سایہ ہے، ان کی کیونکہ اصالت نور ہے، ان کے بدن کا سایہ نہیں ہوتا۔ صرف نبی کا سایہ نہیں، مولا علی کا بھی سایہ نہیں، امام حسن امام حسین کا بھی سایہ نہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے روایت پڑھی ہے امام صادق سے، ہم اہل بیت کا سایہ نہیں ہوتا۔ سایہ اندھیرا ہے اور نور سے کبھی اندھیرا صادر نہیں ہوتا۔
اللہ نے انہیں سجا کر بھیجا ہے. اصالت ان کی نور، بدن ان پر عارض. تو اس نور نے ان کے بدن پر اتنا اثر رکھا، ان کے ہی نور نے انہی کے بدن پر اتنا اثر رکھا کہ ان کا بدن مبارک بھی ہمارے بدن کی طرح نہیں ہے. اہل سنت کی کتاب سے پڑھی بھی روایت سنا رہا ہوں. میرے اور آپ کے، روایت سے پہلے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، میرے اور آپ کے ہاتھ کا انگوٹھا کٹ جائے، کہیں کٹ لگ جائے تو خون نکلتا ہے نا جی. انگوٹھا کٹے تو خون نکلتا ہے نا. نبی مکرم امام حسین کے دہن میں انگوٹھا دیتے تھے، دودھ نکلتا تھا. یہ واقعہ بڑا لکھا ہے علماء نے کہ جب ایک مرتبہ سے زیادہ مرتبہ ہوا، ایک مرتبہ یہ منظر بنا کہ امام حسین کو بھوک لگ رہی تھی. ایک آواز گریے کی، بھوک کی وجہ سے بچے نے بلند کی. سیدہ چند قدم کے فاصلے پہ تھی. نبی نے اتنا انتظار نہیں فرمایا کہ سیدہ آ جائیں، بلکہ اپنا انگوٹھا امام حسین کے منہ میں دے دیا. اور امام حسین اسے ایسے ہمک کے لے رہے تھے جیسے بچہ دودھ لیتا ہے. تو نبی مکرم نے ان کی پیشانی پہ ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا کہ آرام آرام سے پیو، یہ اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے. ان کے بحث بڑی لمبی ہو جائے گی اس خوف میں کہ ان کے بدن کے اوپر، اگر بدن مبارک پر اگر بات کی جائے تو بہت حسین بحث ہے، بہت علمی بحث ہے، بہت ولائی بحث ہے، بہت فضائل اور مناقب کی گفتگو ہے کہ ان کے بدن مبارک کے بارے میں اگر غور کیا جائے تو یہ نتیجہ آخر میں نکلے گا. یہ ہم جیسے نہیں ہیں، ہم ان جیسے نہیں ہیں. یہ نتیجہ آخر میں نکلے گا، اور یہ نتیجہ نکلنا ہی ان کی ولایت کو ثابت کرتا ہے. کیوں؟ یہ ہم پر ولی ہیں. بھائی صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. آپ تھوڑی سی اجازت دیں، میں اس موضوع پہ تھوڑی دیر رکا رہا ہوں. ان کا بدن مبارک، ائمہ اہل بیت کا بدن مبارک، اس کو اللہ نے ہر عضو کو ایک معجزہ عطا کیا. منہ سر سے لے کر ناخن پا تک ہر عضو کو ائمہ کے اللہ نے معجزہ عطا کیا ہے. خود سرکار دو جہاں کا عضو معجزہ رکھتا ہے. آپ کے بدن مبارک کی برکتیں، جسد مبارک کی برکتیں، جسم مبارک کی برکتیں، آپ کہیں بیٹھ جاتے تھے تو وہ جگہ مبارک ہو جاتی تھی. ایک مرتبہ مبارک سے مراد یہ کہ صاحب متبرک ہے، نسبت رکھتی ہے، اس وجہ سے نہیں، وہاں سے کرامتیں ظاہر ہوتی تھیں، وہاں سے معجزے پھر ظاہر ہوتے تھے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. ان کا بدن مبارک، حتیٰ جب یہ کسی سواری پر بیٹھ جاتے تھے، مجھے روایت یاد آ گئی. میرے مولا فرماتے ہیں نبی جس سواری پر بیٹھ جاتے تھے، لم یسن ولم یحرم، نہ وہ بوڑھی ہوتی تھی نہ بیمار. بھائی تھوڑی گردن ہلا دو، بات جا رہی تھا. جس سواری پہ سرکار بیٹھ جاتے تھے، نہ وہ بوڑھی ہوتی تھی نہ وہ بیمار ہوتی تھی. یہ جملہ میرا تکراری ہے، میں G62 میں یہ کہہ چکا ہوں. گھوڑوں کی عمریں 25-30 سال سے زیادہ نہیں ہوتی. شاید بعض لوگ بیٹھے ہوئے گھوڑے پال لیں، 25-30 سال سے زیادہ عمریں نہیں ہوتی. یہ کربلا میں بھی 50 سال بعد جوان ہے. یہ نبی کی برکت کی وجہ سے، سرکار کی نسبت کی وجہ. توجہ کر رہی ہے آپ نے؟ تو بدن مبارک بھی ان کا ہمارے بدن کی طرح نہیں ہے. اور ان کے کچھ ایسی روایات ہیں جو ممبر سے بیان کرنے کی نہیں ہے کہ اگر کسی نے چھپ کر کچھ دیکھنا چاہا تو نابینا ہو گیا. بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد، اور بلند صلوات ہدیہ کر دیں محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. تو میرا مضمون اصلی آپ کے ہاتھ میں ہے کہ اللہ انہیں سجا کر بھیجتا ہے. سب سے پہلی بڑی سجاوٹ علم ہے، وہاں سے یہ علم لے کر آتے ہیں. جب اللہ پڑھاتا ہے تو پھر دنیا میں جب کوئی پڑھاتا ہوا نظر نہ آئے تو تم اسے امی بولتے ہو. امی کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے کسی سے پڑھا نہیں، امی کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اسے کسی سے پڑھتے ہوئے دیکھا نہیں، وہ اللہ کے ہاں سے پڑھ کر آیا ہے. اور جسے اللہ پڑھا کر بھیجتا ہے تو پھر کہیں اگر وہ یہ کہہ دے کہ مجھے نہیں آتا، کہیں اگر وہ یہ کہہ دے کہ اس کا جواب مجھے نہیں آتا، تو سوال ان پر نہیں اٹھے گا، جس نے پڑھا کر بھیجا ہے اس پر اٹھے گا. ہر علم ان کے ذہن مبارک میں، ہر بات کا جواب ان کے ذہن مبارک میں ہے. کوئی ایک مثال نہیں ملتی جو ائمہ اہل بیت نے جواب نہ دیا ہو بر بنائے معاذ اللہ عدم علم نہیں. ہاں کبھی ایسا ہوا ہے کہ مصلحت نہیں تھی سامنے والے کو جواب دینے، یہ ہوا ہے.